ان پہ پردہ ڈال دیا، بس وہ دیکھنے والے نہیں ہیں۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو عرض کیا کہ اس آیہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ابو جہل اس نے اپنے آپ سے یہ تعہد کر رکھا تھا کہ جب بھی میں محمد ابن عبداللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کو دیکھوں گا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں ان کو کچل ڈالوں گا۔ توجہ ادھر فرمائیں۔ ابو جہل نے یہ مصمم ارادہ کر رکھا تھا کہ حضرت جب نماز پڑھیں گے تو میں ان کو کچل ڈالوں گا۔ فلہذا اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا یہ موقع ہے میرے پاس، پتھر اٹھایا اور حضرت پر وار کرنے کے لیے دوڑ پڑا۔ جو ہی قریب آیا تو اس کا پتھر اس کے ہاتھ پہ چپٹ گیا اور اس کا ہاتھ اس کے گردن میں چپٹ گیا۔ حضرت کو وہ پتھر پرتاب نہ کر پایا، واپس چلا گیا۔ مشرکین کی جماعت نے پوچھا ہاں کیا کر کے آئے ہو؟ توجہ رہے گا، صلوات پر محمد و آل بیت محمد۔ تو اس کی جماعت نے پوچھا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تم مارنے کے لیے گئے تھے، کیا ہوا؟ تو کہتا ہے ایسے ہو گیا، میں پریشان ہو گیا ہوں، واپس آ گیا ہوں۔ تو ادھر سے ایک اور جاہل اٹھا، اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارا کام مکمل کر کے آتا ہوں۔ وہ آیا اور آ کر اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا، وہ بھی واپس چلا گیا۔ پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا میرے اور رسول اللہ کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل ہو گئی ہے کہ اصلا مجھے حضرت نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اصلا وہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا، یعنی وہ اصلا دیکھنے والے ہی نہیں ہیں، اصلا شکت ختم ہو جاتی ہے ان کی دیکھنے کی۔ تو آیت کا ترجمہ واضح ہوا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے سامنے سے ایدیہم بین ایدیہم سامنے سے پردہ ڈال دیا، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا ان کے پیچھے سے بھی پردہ ڈال دیا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ ان کے اوپر ایسا پردہ ڈال دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وہ دیکھنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ جب راستہ بند کیا جاتا ہے، یہ آیت فرما رہی ہے آگے سے بند کر دیا، پیچھے سے بند کر دیا۔ خوب یہاں پر کوئی لجوج قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں خوب ٹھیک ہے آگے سے بند ہے پیچھے سے بند ہے، دایاں بایاں تو کھلا ہے نا، ہوتے ہیں نا ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ آگے بند ہے پیچھے سے بند ہے، خوب دائیں بائیں تو کھلا ہے، تو ہم ادھر ادھر سے بھاگ جائیں گے۔ تو اس کے متعدد جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ آگے بند پیچھے بند کا ذکر وہاں آتا ہے جہاں دائیں بائیں پہلے سے بند ہو۔ یعنی شرقیہ غربیہ پہلے سے بند ہے، تب آگے اور پیچھے سے بند کر کے مطمئن ہے کہ اب نہ آگے جانے کے ہیں اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کے ہیں۔ یعنی آگے سے بند ہے تو آگے نہیں جا پائیں گے، پیچھے سے بند ہے تو یہ کیا مطلب ہے؟ پھنسا ہوا ہے، یعنی آگے سے بند ہے تو آگے نہیں جا پائیں گے، پیچھے بند ہے تو پیچھے نہیں جا پائیں گے، تو کیا مراد ہے اس سے؟ فرمایا آگے سے بند ہے سے مراد مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آگے سے مراد آخرت ہے، آخرت میں یہ بلند مقامات حاصل نہیں کر سکتے، اور پیچھے سے مراد دنیاوی آسائش ہے، دنیا میں بھی سکون میں نہیں رہیں گے۔
نہ تو آخرت میں ان کے لیے سکون ہے اور نہ ہی دنیا کے لیے ان کے لیے سکون ہے. دنیا بھی پریشان اور آخرت بھی پریشان. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. دنیا بھی بند ہے ان کی اور آخرت بھی بند ہے. یہ ایک قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ ہدایت دو طرح کی ہے، ہدایت نظری اور ہدایت فطری. ہدایت نظری کیا ہے؟ یہ ہم جو رمضان مبارک سے جو استفادہ کر رہے ہیں نا، ماہ مبارک رمضان کے دسترخوان سے جو فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہدایت نظری. ہدایت نظری کیا مطلب؟ یعنی آپ کے جو نظریہ ہے، جو یعنی تھیوریکل، آپ کی فکر کی ہدایت، فکری ہدایت، ہدایت نظریاتی نظری. اور ہدایت فطری کیا ہے؟ ہدایت فطری یہ ہے کہ آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اپنے اندرون میں دیکھو. ٹھیک ہے، انسان کی اپنی فطرت، کہ انسان ایک فطرت پر پیدا ہوا ہے. مثلا فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے انسان کی کہ زمین کے اوپر چلتا ہے، زمین ہموار ہو، زیادہ کیچڑ والی نہ ہو. خوب یہی انسان پانی پہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. غیر فطرت ہے، غیر فطرت ہے. بس وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، آزاد ہر حوالے سے ہمیں آزاد ہونا چاہتے ہیں. ہم کسی دین کو ماننے والے نہیں ہیں، ہمیں چاہیے آزادی، جیسے رہیں. تو ان کے لیے ایک جواب ہے کہ آپ لوگ آزاد نہیں رہ سکتے ہو. خداوند متعال نے تمہیں پیدا ہی قید و بند میں کیا ہے. اللہ نے جب آپ کو خلق فرمایا ہے، مثلا ایک قید آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جب چلتے ہیں تو زمین پہ چلیں. آپ اگر آزاد ہیں تو اس کا مطلب ہے چاہیں تو اڑیں، چاہیں تو چلیں. نہیں اڑ سکتے نا، فقط چلنا ہوگا. اس کے علاوہ یہ پنکھے چلے ہوئے ہیں، جب آپ آزاد ہیں چاہیں تو پنکھا چلائیں، چاہیں تو یہ کیوں آپ گرمیوں میں پنکھے، اے سی، کولر آن کر دیتے ہیں، سردیوں میں اتنا ہیٹر وغیرہ آن کر دیتے ہیں؟ اس کے مطلب ہے آزاد نہ ہوئے نا. تو جو فرما رہے ہیں بے وقوف ہے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں. بھئی اس عام سی نیچر میں آپ آزاد نہیں ہو، تو جو خالق ہے اس نیچر کا، اس طبیعت کا، کیسے اس نے آپ کو آزاد پیدا فرما دیا ہے؟ تو یہ فطرت ہے. یہ کیا ہے؟ گرمیوں میں کولر، اے سی آن کرنا فطرت ہے نا، ٹھنڈک چاہیے ہوتی ہے. سردیوں میں ہیٹر وغیرہ آن کرنا گرمی چاہیے ہوتی ہے، فطرت ہے، تاکہ باڈی کا ٹمپریچر مینٹین رہے. تو ایک مرتبہ اپنی فطرت کو دیکھ کر انسان ہدایت پا جاتا ہے کہ میری فطرت کس قدر نازک ہے، میری فطرت کس قدر کمزور ہے. اور ایک مرتبہ انسان فکری حوالے سے ہدایت پاتا ہے، فکری حوالے سے ہدایت پاتا ہے. جو ہے فکری ہدایت وہ سامنے والی ہدایت ہے، جو ہے فطری ہدایت وہ پیچھے والی ہدایت ہے. کہتے ہیں نا پیچھے دیکھو، اپنے پیچھے دیکھو، یعنی اپنی فطرت کو دیکھو. تم پہلے کیا تھے؟ اپنی فطرت کو دیکھو. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. آگے سے بند ہے یعنی فکر نہیں کر سکتے، پیچھے سے بند ہے اصلاً اپنی فطرت کو بھی نہیں سمجھ سکتے، نہ تو فکری ہدایت سے استفادہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی فطری ہدایت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ان کا آگے سے بھی راستہ بند ہے اور پیچھے سے بھی راستہ بند ہے، یعنی ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے.
تو پس جو شخص ہدایت کے قابل ہی نہ ہو، نہ فطری ہدایت نہ ہی فکری ہدایت اس کے کام آ سکے، تو وہ جہنم کا ایندھن تو ہو سکتا ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، بر محمد وآلہ بیت محمد صلوات۔